ایک بار سوال ایک چیز شروع کریں پھر میں آتا ہوں. ایک منٹ. چلیے آپ ملٹی باؤدین میں آج ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جو کہ زیر تعمیر ہے جس کو تقریباً شروع ہوئے 15 سال ہو گئے. 9-10 سے شروع ہوا 10 سال. ٹھیک ہے. سوال یہ سر ابھی تک ملٹی باؤدین کی آبادی جو ہے اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 20 لاکھ کے قریب آبادی ہو چکی ہے. ملٹی باؤدین پہ اچھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہ ہونے کے بعد یہاں کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. سر فوری اشد ضرورت ہے کہ ڈسٹرکٹ اسپتال منڈی باؤدین کی جو تعمیر ہے وہ مکمل ہو اور یہ آپریشنل ہو. سر کیا کرنا چاہیں گے اس کے لیے؟ دیکھیے اس میں ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جتنے بھی ہیں پنجاب کے ہم ان کو گریجولی چیک کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل اس قابل ہونے چاہیے کہ جو میڈیکل اسسٹنس کا 90% کام ہے وہ یہاں ختم ہو جائے اور اس کے بعد بہت ہی سیریس کیس ہیں وہ آگے کی طرف جائیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس ڈیوریشن کم ہے ریگولر حکومت پھر یہاں آ جائے گی اور ہم نئی پالیسی نہیں دے سکتے. ایگزسٹنگ پروجیکٹس کو ہم آگے اسپیڈ اپ کرتے ہیں. تو یہاں آنے کا مقصد بنیادی مقصد یہی تھا اور پرانا ہاسپٹل بھی دیکھا یہ نئی کی کنسٹرکشن کا بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ اس کی جو فنڈنگ کی کمی ہے وہ ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے تاکہ یہ ڈیو کورس میں مکمل ہو. اس کے بعد اکوپمنٹ وغیرہ آئے گا تو بالکل یہ کوشش ہے اس گورنمنٹ کی کہ اس میں ہم ہاسپٹل کو فنڈنگ دیں تاکہ وہ جو جاری پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فنڈنگ آئے گی اور اس سے یہ پروجیکٹ جو ہے تیزی سے آگے چل سکے. میڈیکل آفیسر تعینات کی گئی ہے سر. تھوڑی سی خسرہ کیا کوئی پریکٹس کی افواہ پھوٹتی ہے سر لوگ زمینوں میں بیٹھے ہوتے ہیں سر. دیکھیے یہ اس قسم کی جو شکایتیں ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں بالکل یہ جنرل شکایتیں ہیں کیونکہ سر منڈی بہاؤدین سے نہیں اور جگہ سے ہمیں ایکچولی یہ اوور کراؤڈنگ کی عام ہاسپٹل میں بیڈز پہ ایک کی بجائے 2 بندے 3 بندے یہ ہمیں شکایتیں آتی ہیں. تو جیسے میں نے کہا نا کہ یہ حکومت جو ہے وہ سارے اس ایشو کو حل نہیں کر سکے گی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے 4 سے 6 ہفتے کا. اس کے بعد ریگولر الیکٹڈ گورنمنٹ الیکشنز کے بعد آئے گی. لیکن اس دوران ہم یہ کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے لیے ممکن ہو رہا ہے ان فیسلٹیز کو جو ہے وہ بہتر کیا جائے. ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی کے مسئلے نہ صرف آپ بتا رہے ہیں بلکہ اور جگہ سے بھی ہمیں یہ شکایت ہے کہ ڈاکٹر ہی نہیں ہے. تو ظاہر ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو ہاسپٹل کیا ہے وہ تو عام عمارت بن گئی نا. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ انکریج کیا جائے کہ حکومت کے انفلوئنس سے ان فیسلٹیز کو پہلے سے بہتر کیا جائے. شاید اس ڈیوریشن میں مسئلے تو ٹوٹل حل نہ ہو لیکن ہم امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور منڈی میں آپ دیکھیں گے سچویشن کو امپروو ہوگی ٹوٹل شاید مسئلہ حل ہو گیا. ہاں دیکھیے جو نگران حکومت ہے اس کا بنیادی جو رول ہے وہ ہے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا. الیکشن جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. وہ الیکشن کرواتا ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو فریم ورک الیکشن کا ہمیں الیکشن کمیشن دیتا ہے اس فریم ورک کی روشنی میں جو انتظامی امور ہیں صوبے کے ان کو پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر مین فنکشن ہمارا الیکشن کروانا ہے اور اس میں مثلاً آپ دیکھیں کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہ اسکولوں میں بنتے ہیں زیادہ تر اسکولوں میں بنتے ہیں. تو اس کے لیے بنیادی سہولتیں کرنا ارینج کرنا سیکیورٹی کا ارینجمنٹ کرنا جو ہمارے آئی جی صاحب کر رہے ہوتے ہیں. انتظامی امور جو ہیں وہ تھرو چیف سیکرٹری ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا ہے اس دفعہ بھی فوج اور پیرا ملٹری فورس کی سپورٹ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس الیکشن کے لیے خاص کر پولنگ ڈے کے لیے حاصل ہوگی. تو بنیادی طور پر جو اس گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جو ہیں ہم وہ کروائیں تاکہ عوام کے جو صحیح نمائندے ہیں وہ آ کے حکومت سنبھالیں اور وہ ریگولر بیس پہ جو ہے اس حکومت کو جو ہے وہ چلوائیں. میڈیا سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں جو میں نے اور جگہ بھی لاہور بھی کہا ہے یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو کوآپریٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ حکومت ریگولر حکومت نہیں ہے. بنیادی مقصد الیکشن کرانا ہے.
दूसरा इस हुकूमत का मकसद जो कानून के मुताबिक है, कानून डिफाइन करता है रोल को, कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाना है, और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हुए अगर आवाम की बेहतरी के लिए कुछ आप कर सकें कर दें। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि अगर इस हॉस्पिटल को हम मुकम्मल करने में कोई एक हिस्सा डाल सकते हैं तो वो एक हमारा बहुत बड़ा अहम फर्ज है। लेकिन ये हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दे सकती जो कि अगली हुकूमत की चॉइसेस को, यानी हम नया प्रोजेक्ट 1 साल के लिए दे दें, वो हम नहीं दे सकते। वो जी 70 साल के बाद बड़ी बहुत यूनिवर्सिटी बन चुकी है स्कूल का, 70 साल में इसके बराबर में इंडिया के अंदर आज से 40 साल पहले यूनिवर्सिटी बन चुकी है जबकि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो आपसे गुजारिश है कि अब उसका चार्टर भी पास हो चुका है, उसका बजट भी हो चुका है, उसके लिए नेक्स्ट स्टेप को देखिए उसमें ये है कि जो आप बात कर रहे हैं रसूल की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने बनाई थी नहीं वो मुझे पता है, सारी स्टोरी मुझे पता है। देखिए जो 24 मई इस साल वो लॉ पंजाब की असेंबली ने पास किया है, यानी असेंबली खत्म होने से 1 हफ्ता पहले वो लॉ पास किया। उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रोसेस होता है, हमने वो प्रोसेस को अब मैं जाके चेक करूंगा कि मुझे ये बताया गया रसूल के मतलब, रसूल से तो मैं खैर पहले से वाकिफ हूँ, रसूल स्कूल हुआ करता था तो मैं उससे बड़ी अच्छी तरह मैं वाकिफ हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इस गवर्नमेंट की और इंशाल्लाह अगली गवर्नमेंट की भी पॉलिसी ये होगी कि अच्छी यूनिवर्सिटियाँ जिसमें रेगुलर यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटियाँ भी होती हैं, उनको हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाएं ताकि इनको बच्चों को पढ़ने के लिए लाहौर या कहीं और बड़े शहर न जाना पड़े, यहाँ करें। लेकिन प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि यूनिवर्सिटी का मतलब ये नहीं है कि अदारा बना दिया जाए, वहाँ लोगों के एडमिशन हो, बल्कि एजुकेशन में क्वालिटी बड़ी अहम होती है। अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करते तो आप डिग्री होल्डर तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो अमली जिंदगी में कामयाब हों। हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करें, उसके बाद यहाँ खिदमत करें और बाहर भी अगर उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले तो वो हो। तो इसलिए इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मैं जाके चेक कराऊंगा रसूल का वो लॉ, तो बल्कि मेरे साथ है इस वक्त जो असेंबली ने पास किया, और इंशाल्लाह हम इसको प्रोजेक्ट को आगे चलाएंगे। बेफिक्र मेरी जाती दिलचस्पी है कि हम इस प्रोजेक्ट को आगे चलाएं, यूनिवर्सिटी हम फंक्शनल करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये नहीं कह सकता कि फलां तारीख को हो, क्योंकि वैसे भी जो मैंने आपको लिमिट्स बताई हैं हमारी, उस लिमिट्स के अंदर काम करें। लेकिन ये यहाँ के हेल्थ फैसिलिटीज और यूनिवर्सिटी जो है वो जो रसूल वाली है वो केस जो है उसको हम एक्सपेडाइट करेंगे ताकि वो आगे की तरफ चले। बड़ी कि आपका काम है इलेक्शन कराना, जो पैरामिलिट्री फोर्स और अंदर की रहने की बात है, लेकिन पिछले इलेक्शन में देखा है कि धार्मिक होती है, धार्मिक वो जो चले जाते हैं और एक जगह पुलिस और इंतजामिया मिल के वो धार्मिक करते हैं और वो चेंज करते हैं रिजल्ट। ठीक है, कि हमने अपने आप ठीक है, मैं समझ गया वो सेफ जो है ना वहाँ पे आरोप देखिए आपको मैं बताता हूँ, देखिए आपको बताता हूँ, इलेक्शन जो है जैसे मैंने कहा बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाता है। उसके बाद ये इस किस्म के काम, सिक्योरिटी के काम जो है वो जो है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो करवाती है। हमें मालूम है कि धांधली में क्या चक्कर होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है, और उसके बाद जब वो शिफ्टिंग चीज़ों की होती है, रिटर्निंग अफसर को जाती है, वो चीज़ें हमें अब हम उसको पिछले इलेक्शन से लर्न किया है। हाँ, वो उसके लिए हम उसके लिए तरीकाकार ये है कि ये श्योर किया जाएगा कि जो काउंटिंग जो है वो करने के बाद उसके जो ऑफिशियल रिजल्ट जो कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको ऑफिशियल तरीके से वहाँ एग्जीक्यूट किया जाए। और इस दफा इलेक्शन कमीशन ने कुछ नए प्रोसीजर बनाए हैं जिसका अभी हम वो ऐलान नहीं कर रहे हैं, नए प्रोसीजर बनाए ताकि ये ना हो कि वहाँ से जब आपका वोट चलते हैं रास्ते में गेट ठप्पे लगा के उसमें ऐड करें। बिल्कुल हमें पता है और इलेक्शन कमीशन इस पे हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है और इलेक्शन कमीशन इस पे गौर कर रहा है। जो हदायत इलेक्शन कमीशन हमें देगा, हमारा काम ये है कि उन हदायत को सही स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना। और मैं मीडिया से बराह रास्त रब्ता रखता हूँ इस मकसद के लिए कि अगर कोई शिकायत हो वो हमें कम्युनिकेट हो, हम उसको इन्वेस्टिगेट करें। वो जगह ऐसी नहीं होती, वो जगह बिल्कुल ऐसी होती है जहाँ पे किसको पता नहीं, मुझे पता है आपको एक चीज का अंदाजा नहीं है
کہ میں نے پچھلے 5 یا 6 الیکشن کور کیے ہوئے نان آفیشل پروفیشنل. اچھا نون لیگ نے آپ پہ جو اعتراض کیا ہے اس کے بارے میں دیکھیے ہر سیاسی جماعت جو ہے نا اپنی ضروریات کے مطابق ایک ایجنڈے کے مطابق ایک بیانیہ کریٹ کرتی ہے, ایک اپنا تاکہ ووٹوں کو موبلائز کیا جائے, سپورٹ حاصل کی. تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, تو ٹھیک ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. لیکن جو یہ حکومت ہے بنیادی طور پہ صرف الیکشن کروا رہی ہے, اور اس بات کے ان کی جو شکایات ہیں میرا خیال ہے جب الیکشن ہوگا اس تک ہم آہستہ آہستہ جائیں گے. جو کارکردگی ہے اس سے یہ بات دور ہوگی, کیونکہ انہوں نے بیان دیا میں بیان دوں وہ بیان دے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب یہ آپ الیکشن ختم ہو جائیں گے 26 جولائی 27 جولائی 28 جولائی, اس وقت اندازہ ہوگا کہ واقعی انہوں نے کام کیا. ان کی پرفارمنس 20% ہے, 80% ہے, 100% تو شاید نہ ہو, لیکن 80-90% ہے. وہ پرفارمنس انشاءاللہ وہ شکوک جو ہے وہ دور کر دیں. پروگرام میں کہا تھا کہ الیکشن کا ڈیلے بھی ہو نہیں دیکھیں وہ فیصلہ ہم نے نہیں کرنا, وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے. آئین میں ہے نہیں, وہ الیکشن کمیشن میں ہوتا ہے, جوڈیشری کا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کا ہوتا ہے. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں ایک شیڈول دے دیا جاتا ہے, اس وقت ہمیں 25 جولائی کا شیڈول ہمارے پاس ہے, اور پوری ایڈمنسٹریشن اس وقت جو میں کام کروا رہا ہوں 25 جولائی کے حساب سے کام ہو رہا ہے. وہ ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. فیصلے الیکشن کے الیکشن کمیشن کرتا ہے, اس کو امپلیمنٹ ہم کرتے ہیں. آخری سوال کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا آنر دیا ہے, بڑی خواتین کو, ہم بھی بڑی خواتین سے ہیں کہ آپ منسٹر بنے ہیں اور ہم آپ کے بالکل ساتھ ہیں. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے الیکشن کروائے کہ بڑی خواتین کو کوئی ایسا نہ آئے. وہاں پہ آئے کہ بڑی خواتین سے آئے. فنڈ بھی آئے ہوئے ہیں روڈ کا بہت برا حال, روڈ کا اتنا برا حال ہے وہ نہیں بن رہی ہے. ریڈی ہے ریپیئر ہو جیسے جہاں پہ بھی چلے جا رہے ہیں, آپ کو نہیں ہوگا. لیکن یہ جو آپ مسئلے کی بات کر رہے ہیں یہ مسئلہ پروونس وائڈ ہے. یعنی ایک طرف بڑے اچھے بن رہی ہیں شاہراہیں اور بن رہی ہیں 6 لین کی بن رہی ہیں, دوسری طرف جو ہماری دوسری سڑکیں ہیں وہ انٹر سٹی تو چھوڑیے شہر کے اندر سڑکوں کا حال ہو رہا ہے. اور یہ پرابلم صرف منڈی کی نہیں ہے, ہمیں پورے پرابلم سے یہ شکایتیں ہیں. اس میں یہ جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارے پاس 4 یا 6 ہفتے ہیں اس کے اندر جو ہم یہ ان کو لوگوں کو جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے فنڈنگ آپ استعمال کر کے کم از کم اگر مسئلے کو حل نہیں کر سکتے صورتحال کو تھوڑی سی امپروو تو کر دیں, تو اس لمٹس کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو اس گورنمنٹ کی. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس وجہ سے چیف منسٹر صاحب نے آرڈر کیا ہے جو فنڈنگ ایسے پروجیکٹس پہ ہیں جو لگژری آئٹمز ہیں وہ سارے ہم نے روک دی ہیں. ہم نے کہا جب الیکٹڈ گورنمنٹ, اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹ وائز جو پانی کا اور وہ پرابلمس جو ہو رہا ہے اس کو ہم فنڈنگ دے رہے ہیں. ہمارے پڑے